دوسرا حصہ، انتظار کے طریقے اور ہماری ذمہ داریاں۔ حضرت مہدی کا انقلاب تاریخ بشریت میں ایک عظیم انقلاب ہے۔ تاریخ انقلابات سے متعلق مندرجہ ذیل دو نظریے پائے جاتے ہیں، جس میں ہر ایک کی بنیاد پر انتظار کا خاص معنی بن جاتا ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ تاریخی تحولات ضابط امن نہیں ہیں، اور اگر ضابط امن ہوں بھی تو ان میں انسانی ارادے کا کوئی کردار نہیں، اور تاریخ پر جبری سلسلہ حاکم ہے۔ جو اس عقیدے پر ہو کہ تاریخی تحولات ضابط امن نہیں، اسے حتماً اس بات کا بھی قائل ہونا چاہیے کہ یہ تحولات شناخت کے قابل بھی نہیں ہیں۔ پس حضرت مہدی کے قیام کو بھی تحلیل نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت میں انتظار کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک عجیب و غریب حادثے کا منتظر رہنا اور خود کچھ نہ کرنا بلکہ غیبی امداد کا منتظر رہنا، یعنی ایک غیبی ہاتھ بڑھے اور تمام کاموں کو انجام دے۔ اسی مقام پر ظہور سے متعلقاً احادیث میں نادرست تعویلات کا باب کھل جائے گا، یہاں تک کہ بعض کہیں گے چونکہ حضرت کے ظہور کے لیے جہاں کو ظلم و ستم سے پر ہونا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ظلم و ستم کے رواج میں مدد کرنا چاہیے۔ اور جو اس نظریے کا قائل ہو کہ یہ تمام تحولات ضابط امن ہیں لیکن ان میں انسانی ارادے کو کوئی عمل و دخل حاصل نہیں، تو اس کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اس مسیر میں تنہا حرکت جبری ہوگی، یہ منطق بھی مردود و باطل ہیں۔ اس نظریے کی روشنی میں قیام حضرت مہدی کی ماہیت انفجاری ہوگی، جو فقط اور فقط ظلم و ستم کو پھیلنے سے ناشی ہوگی۔ لہٰذا جب اصلاح سفر تک پہنچ جائے اور حق و حقیقت کا کوئی بھی طرفدار باقی نہ رہے اور باطل تگ و تنہا میدان میں ہو، تب یہ انفجار ہوگا اور غیبی ہاتھ نجات دینے کے لیے اپنی آستین چڑھائے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ تاریخی تحولات ضابط امن ہیں اور انسانی ارادہ اس میں اپنا باقاعدہ کردار رکھتا ہے۔ ہم نے پہلے حصے میں اس نظریے کی بنیادی اصول بیان کیے۔ اس نظریے کی بھی دو طرح سے تصویر کشی ہو سکتی ہے، اور شاید اسی تفاوت انتظار کے مسئلے میں ڈاکٹر علی شریعتی اور استاد مرتضیٰ مطہری کے نظریات میں بھی تفاوت معلوم ہو جائے۔ ایک تصویر ایکسٹینٹیلزم کی ہے۔ اس تصویر میں انسان کا ارادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن انسان سے بڑھ کر کسی ہدف کا قائل نہیں ہے، اور اس کا عقیدہ ہے کہ خود انسان کو اپنے لیے ہدف خلق کرنا چاہیے۔ حقیقت میں ان کی نظر کے مطابق انسان سے ہٹ کر ہر ہدف اور حرکت کو تسلیم کرنے کا لازمہ خود گزشتگی و بیگانگی ہے۔ لہٰذا پہلے سے انسان کے لیے کسی ہدف کا قائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر کوئی اپنے لیے جو چاہے ہدف انتخاب کرے اور اس تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہو۔ لیکن اس نظریے سے متعلق اعتراض اگر پہلے نظریے سے زیادہ نہ ہو تو کم بھی نہیں ہے، اور سب سے اہم اعتراض یہی ہے کہ بطور دقیق اس طرح تو ہدف کی آفریشی سے متعلق سخن ہی باطل و بیہودہ ہوگی۔ کیا یہ معقول ہے کہ انسان یہ فرض کر لے کہ اس کے سامنے کوئی ہدف نہیں اور پھر اس فرضی ہدف تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں؟ یہ تو عین اسی طرح ہے جس طرح یہ بت پرست لوگ پہلے خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، اور انسان کو اس سادہ لوح شخص کی یاد دلاتے ہیں جو بچوں کی آزار و اذیت سے بچنے کے لیے انہیں کہتا ہے کہ اگلی گلی میں کچھ تقسیم ہو رہا ہے۔ جب سب بچے اس گلی کی طرف بھاگنے لگے تو یہ شخص بھی خود سے سوچنے لگا شاید واقعی کچھ تقسیم ہو رہا ہے، اور پھر خود بھی اسی گلی کی طرف بھاگنے لگا۔ فرضی ہدف کا کوئی معنی نہیں، بلکہ ہدف کو واقعی ہونا چاہیے، لیکن انسان کی وجود کی گہرائیوں سے لیا گیا ہو، یعنی اس طرح سے ہو کہ اس کی طرف حرکت انسانی کمال کی طرف حرکت کہلائے، نہ کہ کسی بیگانہ مقصد کی طرف حرکت ہو۔ اس مطلب کو استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب تکامل اجتماعی و انسان بطور اختصار، جبکہ اپنی دوسری کتاب سیری در نہج البلاغہ میں اس پر تفصیلاً اعتراضات بیان کیے ہیں۔ بہرحال اس معنی میں انتظار کا معنی ہمیشہ کی ہر وضعیت پر اعتراض ہے، جس کا لازمہ انقلاب ہے، یعنی اگر کسی خاص و معین ہدف کو تسلیم نہ کیا جائے تو اس وقت انسان کو ہر حالات پر اعتراض کرنا چاہیے اور کسی بھی ایسی ہدف کو جسے بعث نے قبول کیا ہو قبول نہ کریں، کیونکہ انتظار ختم ہو چکا ہے۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق ڈاکٹر علی شریعتی کا نظریہ مکتب اعتراض، جسے انہوں نے اپنی کتاب انتظار میں بیان کیا، یہی ہے۔
اس نظریے کی دوسری تصویر میں کہنا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے کہ انسان کا ارادہ تاریخی تحولات میں اہم کردار رکھتا ہے، لیکن اصالت فطرت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور انسان کے اندر واقعی ہدف کی طرف حجت سے یہ انتظار خاص مطلب پیدا کر لیتا ہے، اور وہ یہ کہ اولاً تو حق و باطل میں تشخیص کرنا ممکن ہے، اور ثانیاً منتظر کا اصلی وظیفہ حق کے قلعے کو مضبوط کرنا اور ہمیشہ اس کوشش میں رہنا کہ حق و باطل کی حدود پہلے سے مزید مشخص تر اور واضح تر ہو جائیں۔ اس کے نتیجہ بخش ہونے کے لیے عظیم عالمی جنگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار فردی اور اجتماعی لحاظ سے نہ فقط یہ کہ سلبی حالت نہیں بلکہ ایجابی فعل ہیں جس کا سایہ ہمارے تمام افعال پر ہیں، اسی وجہ سے افضل الاعمال شمار کیا گیا ہے۔ فردی اعتبار سے صرف وہی شخص حقیقتاً واقعاً حکومت عدل کا منتظر ہو سکتا ہے جس میں خود عدل سے مناسبت و صحت پائی جائے۔ فقط وہی شخص بین الاقوامی عدالت کا انتظار کر سکتا ہے جو عدالت کو پسند کرتا ہو، سب سے پہلے درجے میں خود اہل عدل سے ہو۔ اسے اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ مصلح کے منتظرین کو خود صالح ہونا چاہیے، اور اجتماعی اعتبار سے بھی ہر وہ اصلاحی اقدام جو حق کے فتح و کامیابی کا باعث بنے وہ تمام منتظرین کا وظیفہ ہے۔ پس جزئی اور تدریجی اصلاحات نہ فقط یہ کہ مسموم نہیں ہیں بلکہ اپنی جگہ پر تاریخ کے اہل حق کے نفع میں حرکت کو تیز تر کر دے گی اور اس کا برعکس نتیجہ دے گا، یعنی فساد، تباہی، فسق و فجور مقابل طاقت کے لیے مددگار ثابت ہوں گے اور اہل حق کے تاریخی حرکت میں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ پس اس طرز تفکر میں وہ چیز جسے ہونا چاہیے وہ درخت کی شاخوں پر پھل کا پکنا ہے، نہ کہ کسی بم کا پھٹنا۔ جس قدر بہتر درخت کو پانی دیا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا، اس کی بیماریوں کا جس قدر جلد علاج کیا جائے گا، اس کا پھل اسی مقدار میں بہتر، سالم اور ممکن ہے جلدی ثمر بخش ہو جائے۔ اس طرح ہمارا وظیفہ گلوبلائزیشن سے متعلق واضح ہو گیا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے گلوبلائزیشن کا مطلب عالمی سطح پر عادل کی حکومت کا قائم ہونا ہے، جس کا مطلب حق باطل کے درمیان حتمی فیصلہ کن جنگ ہے۔ اس جنگ کے لیے حق کے کوہ کو مضبوط کرنا چاہیے، جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا، ہم اپنے اس انقلاب کو دنیا کی طرف صادر کریں گے، لیکن اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اس مضبوطی میں نظامی و فوجی قوت سے زیادہ ثقافتی و معنوی قوت کی ضرورت ہے، چونکہ اس ہویت کی بنیادی ہی معنویت پر استوار ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حق و عدالت کو جس قدر واضح و آشکار تر کر کے لوگوں کی استعادت اور فہم کو بھی حق کے مقابلے میں تقویت کرنا ہے، اس سے کہ لوگوں میں حکومت عدل کو تحل کرنے کی توان پیدا ہو جائے۔